محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نماز کورس کا سبق نمبر 3 ہے۔ اس سے پہلے ہم ثنا، سبحانک اللہم، رکوع اور سجدے کے اذکار، اسی طریقے سے تشہد کے کلمات سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم درود ابراہیمی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ درود نماز کی آخری رکعت میں تشہد کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ درود کا مطلب ہے اللہ کے دربار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت، برکت اور بلندی درجات کی دعا کرنا۔ اس سے دراصل ہمارے ہی درجے بلند ہوں گے، ہمیں ہی ثواب ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا تقاضا ہے کہ ہم ان پر کثرت سے درود پڑھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار ہم ثابت ہوں گے۔ اس درود کو نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم درود کے کلمات کو کتاب سے دیکھ کر پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس میں ہونے والی غلطیوں کی طرف ہم نشاندہی کریں گے کہ عام طور پر لوگ اس میں کیا کیا غلطیاں کرتے ہیں اور کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم اسے پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہاں پر اگر رکیں گے تو محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور یہاں پر بھی اسی طرح دال کو دونوں جگہ ساکن کر کے پڑھیں گے، اس طرح سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں دال کو میم میں ملائیں گے، دال میم پیش دم، حمید مجید۔ آگے والی 2 لائنوں میں یہی کلمات واپس ریپیٹ کیے گئے، دہرائے گئے ہیں، صرف بارک اور بارکتا ان 2 کلمات کا اضافہ ہے۔ یہاں صلی کی جگہ بارک ہے اور صلیتا کی جگہ بارکتا ہے۔ باقی الفاظ، باقی کلمات ایک جیسے ہیں۔ اگر آپ کو یہ والے کلمات، یہ 2 لائنیں یاد ہو گئی تو اگلی 2 لائنیں بھی آپ کو یاد ہو گئی۔ تو آئیے پڑھتے ہیں۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ماشاء اللہ، آپ نے درود ابراہیمی کے کلمات کو دیکھ کر پڑھ لیا، اس لیے اسے بار بار سنیں تاکہ یہ کلمات آپ کی زبان سے بہتر طریقے سے ادا ہو سکیں۔ اب ہم اس سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں اور اس میں ہونے والی غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ تو یہاں پر لکھا ہوا ہے اللہم صلی علی محمد۔ عام طور پر اسے پڑھا جاتا ہے اللہم صلی علی، تو اللہم نہیں ہے، اللہم، لام کے اوپر بھی تشدید ہے اور ہم میں میم کے اوپر بھی تشدید ہے۔ لام کو بھی ڈبل پڑھیں گے اور میم کو بھی ڈبل پڑھیں گے۔ اللہم، صلی نہیں ہے، لام کے اوپر بھی تشدید ہے، اس لیے پڑھیں گے صلی، صلی، اور صاد ہے تھوڑا اسے موٹا پڑھیں گے، سین کی طرح نہیں پڑھیں گے، صلی علی محمد۔ اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، عام طور پر لوگ اسے صحیح طرح ادا نہیں کرتے ہیں، تو اس لیے میم کے اوپر پیش ہے، اور دوسرا جو میم ہے اس کے اوپر تشدید ہے، اسے ڈبل پڑھیں گے، تو محمد، محمد محمد نہیں ہے، محمد۔ اللہم صلی علی محمدیوں، دال کو ملائیں گے واو کے ساتھ، تو محمدیوں، وعلی آل محمد۔ اگر رکنا ہو دونوں جگہ پر تو دال کو ساکن کر لیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ وعلی آل محمد نہیں ہے، وعلی آل محمد، تو الگ الگ انہیں پڑھیں گے، علی الگ ہے، آل الگ ہے، محمد الگ ہے۔ پھر ہے کما صلیت، کما صلیت، صلیتا نہیں ہے، صلیتا نہیں ہے، لام کے اوپر تشدید ہے، اسے ڈبل پڑھیں گے، صلیت علی ابراہیم، علی ابراہیم، علی ابراہیم نہیں، علی الگ ہے، ابراہیم الگ ہے، علی ابراہیم، ابراہیم، ابراہیم نہیں، ابراہیم۔ اسی طریقے سے اوپر کی طرح ہے وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، حمد مجید، حمد مجید نہیں ہے، حمید مجید، صاف پڑھیں گے اسے۔ یہ جو نماز کے اذکار ہیں، نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں ہیں، ان سب کا ترجمہ، ان کی تشریح، ان کا مطلب، یہ ساری چیزیں ہم لرن عربک کے نام سے، انڈرسٹینڈ قرآن کے نام سے جو کورس ہمارا اس چینل پر چل رہا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں۔ اس درود کا جو دوسرا والا حصہ ہے وہ پہلے والے حصے سے بالکل ملتا ہے، صرف 2 الفاظ کا اضافہ ہے۔ اوپر جو ہم نے پڑھا اللہم صلی تھا، یہاں نیچے ہے اللہم بارک، تو بارک نہیں ہے، کچھ حضرات پڑھتے ہیں بارک اللہ محمد یا بارک اللہ محمد، تو اللہم بارک علی محمد، محمد بھی صاف طریقے سے پڑھیں گے، وعلی آل، وعلی الگ ہے، آل الگ ہے، وعلی آل محمد۔ تو ایک تو یہ اضافہ ہے اللہم بارک، بارک کا اضافہ ہے۔ اب دوسرا لفظ جو مزید اس والے حصے میں ہے وہ ہے بارکتا، تو کما صلیتا اوپر تھا، یہاں پر ہے کما بارکتا، تو کما بارکتا علی نہیں، کما بارکتا علی ابراہیم، تو ابراہیم بھی صاف نام پڑھیں گے، ابراہیم، وعلی آل ابراہیم انک، انک حمیدم، حمیدم ملانے کے لیے دم پڑھیں گے، ورنہ دال 2 پیش دن ہے، لیکن میم کے ساتھ ملائیں گے تو پڑھیں گے حمیدم مجید۔ یہ ہجہ کس طرح کیا جاتا ہے، کس لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، یہ ہم نورانی قاعدے میں بھی سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پارہ کی صورتوں کا آغاز ہم نے کیا ہے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ الناس، سورۃ الفلق، اور اسی طریقے سے سورۃ الاخلاص، یہ صورتیں ہو چکی ہیں، ان میں بھی ہم ہجہ کرنا سکھا رہے ہیں۔ اس لیے ان ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھا کریں تاکہ یہ معلوم ہو کہ کس لفظ کو کیسے پڑھا جاتا ہے، ہجہ کس طرح سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور صحیح معنی میں ان کی سچی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے لائے ہوئے مشن کو ساری انسانیت تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔